السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حلالے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حلالہ کیا چیز ہے؟ شریعت اسلامیہ میں کسی عورت کا شوہر اگر اسے 3 طلاقیں دے دے اور پھر دوبارہ سے وہ اکٹھے رہنا چاہیں تو یہ عورت اس وقت تک پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کسی اور شوہر سے یہ شادی نہ کر لے، اس سے نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، اس کی عدت پوری ہوگی، پھر یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آئے گی۔ اس چیز کا نام حلالہ ہے۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، شریعت میں اس کی اصل موجود نہیں ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اس کا نام حلالہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حلالہ جو شریعت نے عائد کیا تھا، ہمارے لیے بنایا تھا، جائز رکھا تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس عورت نے کسی اور جگہ پر نکاح کر لیا اور ہوا یہ کہ وہاں بھی اس کی جو ہے وہ درستگی نہ ہو سکی، وہ اکٹھے نہ رہ سکے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اور بائی دا وے اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کا نام تھا حلالہ۔ اب جو سلسلہ رائج ہے کہ ارینج کر کے اور پورے طور پر جو ہے وہ طے شدہ حلالہ جو کیا جاتا ہے، اس پر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ میں عرض کر چکا کہ شریعت نے اگرچہ یہ طریقہ کار بیان نہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ طے شدہ حلالہ جائز ہی نہیں ہوگا تو وہ شخص بھی غلط ہے۔ اگرچہ شریعت نے یہ طریقہ کار بیان نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ جو شرائط حلالے کی بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے تو وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو طے شدہ میں بھی یہ شرط چونکہ پائی جاتی ہے، لہٰذا حلالہ بہرحال ہو جائے گا۔ یہ اعتراض بھی اس پر ہو سکتا ہے کہ آیت کے اندر حتیٰ تنکیح کا ذکر آیا ہے کہ جب تک وہ نکاح نہ کر لے، تو اگر کوئی عورت دوسرے شخص سے نکاح کر لے لیکن میاں بیوی والا ان کے درمیان تعلق قائم نہ ہو اور وہ طلاق دے دے تو پھر بھی ہو جانی چاہیے، پہلے شخص سے اس کی شادی، اس کا نکاح ہو جانا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پر آیت میں حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ سے مراد ہی یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم ہو، فقط جو ہے وہ نکاح کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کی اصل بھی نبی علیہ السلام کے احکامات سے موجود ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں، صحابیہ آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ اس طرح سے میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی، پھر میں نے عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا، لیکن اب میں اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوں، تو کیا میں پہلے شخص کے نکاح میں جا سکتی ہوں اس سے طلاق لے کر؟ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو منع فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تم پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی ہو۔ تو حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ کا مطلب یہی ہے کہ صرف دوسرا نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہونا ضروری ہے۔ ایک بات اور ہے جو کہ بہت تفصیل طلب ہے، یہاں پر میں صرف اشارتاً بات کرتا چلے جاؤں گا کہ احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ طلاق مرد نے دی ہے اور حلالہ جو ہے وہ عورت پر لازم کیا گیا ہے اور عورت پر اس طرح سے ایک طرح کا ظلم کیا گیا ہے۔ تو بہت سارے جوابات ہیں، میں صرف ایک بات پر اکتفا کروں گا کہ شریعت نے عورت کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، یہ اس کی مرضی پر ہے، یہ اس کی رضامندی پر ہے۔
अगर नहीं जाना चाहती उसके निकाह में तो ना जाए, किसी और जगह निकाह कर सकती है। शरीयत ने उसको पूरा हक दिया है, उसको मजबूर नहीं बनाया इस बात पर कि वो हलाला करे और फिर जो है वो दूसरे से तलाक ले और पहले के निकाह में आए। शरीयत ने ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर हुकूक अता फरमाए हैं। ये हलाले से मुतालिक चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा है कि तलाक अगरचे जायज़ है, लेकिन जायज़ चीज़ों में से अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ भी है। अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।